الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كتاب فصلت آياته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام، آج 18 ذی الحج سن 1444 ہجری ہے۔ اور ملک بھر میں آج یوم تقدیس قرآن کریم منایا جا رہا ہے، یوم تکریم قرآن کریم منایا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں کہ سویڈن میں، جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں عرض کیا تھا، عید الاضحیٰ کے روز باقاعدہ عدالت کی اجازت سے دو بدبختوں نے مسجد کے سامنے
مظاہرہ کیا اور ان میں سے ایک خبیث الفطرت انسان نے قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگا دی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ سویڈن میں قرآن کریم پر پابندی لگائی جائے۔ اس تناظر میں پورے عالم اسلام میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں باقاعدہ سرکاری سطح پر آج یوم تقدیس قرآن کریم، یوم تکریم قرآن کریم منایا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے تقاضا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع تکریم قرآن کریم ہو۔ دوسری جانب آج 18 ذی الحج ہے، اور 18 ذی الحج امیر المؤمنین جامع القرآن ذو الہجرتین ذو النورین دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ سیرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پہ بات کی جائے، لیکن قرآن اور عثمان کا ایک خاص ربط اور جوڑ بھی ہے، اس لیے آج دل میں آیا کہ قرآن اور عثمان دونوں کو آج کے دن یکجا کر دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے امت کو اپنے دور خلافت میں قرآن کریم پر جمع فرمایا، مصحف عثمانی کی ترتیب و تدوین کروائی، صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف عثمانی اور قرآن کریم کو ہی مرتب اور مدون کروا کر امت کو متفق نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کا ایک الگ مستقل رسم الخط لکھنے کا انداز بھی مرحمت فرمایا، اور رسم عثمانی کے نام سے اس رسم الخط میں قرآن کو لکھوایا۔ آج پوری دنیا میں قرآن کریم وہی پڑھا جا رہا ہے جو حضرت عثمان کا جمع کرایا ہوا ہے، اسی انداز میں لکھا جا رہا ہے جس انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا۔ اسی رسم الخط میں موجود ہے جو رسم الخط سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ تو قرآن کو سویڈن والے کیا مٹائیں گے، فرانس والے کیا مٹائیں گے، یہ یورپ کے بھیڑیے اور دہشت گرد کیا ختم کریں گے، اس پر کیسے پابندی لگائیں گے؟ اللہ نے جمع قرآن اور تدوین قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کام لیا، پھر حضرت عثمان سے اس کو مکمل کروایا، اور قیامت کی صبح تک اللہ نے عثمان کا جمع کروایا ہوا قرآن محفوظ رکھا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں، رسم عثمانی کو بھی محفوظ کروا دیا۔ آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ مصحف عثمانی شرق میں، غرب میں، عرب میں، عجم میں
شمال میں، جنوب میں، تب سے لے کر اب تک، آج سے لے کر قیامت تک قرآن محفوظ تھا، قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ رہے گا۔ لیکن اب قرآن وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا، نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، اور اسی کو حضرت عثمان نے جمع کروایا، اسی انداز میں رکھا جس انداز میں حضور نے فرمایا، وہی ترتیب قائم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، عطا فرمائی، مرحمت فرمائی، اور اسی ترتیب کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ، انہی قراتوں کے ساتھ، انہی انداز اور اداؤں کے ساتھ یہ قرآن زندہ سلامت با کرامت ہے، رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے آج تک مٹا سکی نہ مٹا سکے۔ یہی قرآن ہے جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اسی کی حفاظت کا اللہ نے قرآن میں ذمہ لیا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب قرآن اترتا تھا تو حضور لینے میں جلدی کرتے تھے، ایک طرف قرآن سنتے، پھر اس قرآن کو اپنی زبان کے ساتھ دہراتے، زبان چلاتے، جلدی جلدی حرکت دیتے منہ کو، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل، قرآن اترتا آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس پہ اللہ تعالی نے سورۃ القیامہ کی یہ آیات اتاری، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، میرے حبیب آپ یہ تکلیف نہ اٹھایا کریں، زبان جلدی جلدی نہ ہلایا کریں، قرآن کا جمع کروانا، اکٹھا کروانا بھی میری ذمہ داری، اس کا پڑھوانا، محفوظ کروانا بھی میری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانا، آگے فرمایا قرآن کے مفہوم، معنی اور اس کی تفسیر کی حفاظت بھی رب العالمین کی ذمہ داری، یہ کام اللہ کی ذمہ داری۔ لیکن جمع قرآن کی جو ذمہ داری اللہ نے لی، یہ کام اللہ نے لیا یا صدیق سے یا عثمان سے، ذمہ داری اللہ کی تھی، اور اللہ جو کام جس سے چاہے لے لے، اس نے ذمہ داری لی، اور پھر حفاظت قرآن کا ذریعہ بنا دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے صحابہ اور آل بیت کو، اور پھر صدیق اکبر کو، اور آخر میں عثمان غنی کو یہ جامع قرآن بن گئے، مدون قرآن بن گئے۔ حضور کے زمانے میں تو قرآن اتر رہا تھا نا، تو قرآن کو کتابی شکل دینا مشکل تھا، باقاعدہ کتابی شکل دی جائے، اس لیے کہ قرآن اکٹھا تو نہیں اترا، قرآن تو 23 سال 2 ماہ کے عرصے تک اترتا رہا، ہیرا سے اترنا شروع ہوا، اور پیغمبر کے وصال سے پہلے تک اترتا رہا۔ اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 پہلی آیتیں، اور اس کی آخری آیت آپ کے وصال سے چند دن پہلے نازل ہوئی،
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن کی آخری آیت ہے، 23 سال بعد اتری۔ لیکن جب آیت اترتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیا کرتے تھے ضعوہا فی سورۃ کذا، ان آیات کو، اس آیت کو فلاں سورت میں رکھ دو، فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ صحابہ انہیں وہاں رکھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، یاد بھی کر لیتے تھے۔ لیکن ابھی چونکہ اتر رہا ہے، کتابی شکل نہیں دی جا سکتی، لیکن صحابہ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ سینکڑوں صحابہ قرآن کے حافظ تیار ہو گئے۔ ابو بکر قرآن کے حافظ، عمر قرآن کے حافظ، عثمان قرآن کے حافظ، علی المرتضی قرآن کے حافظ، اور 4 بڑے قاری اور حافظ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن حاصل کرو۔ ابی بن کعب سب سے بڑے قاری اور نبی کے سب سے بڑے حافظ قرآن، عبداللہ بن مسعود قرآن کے بڑے قاری، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے قاری، عبداللہ بن عباس قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری، بڑے قاری حافظ تیار ہو گئے۔ حضور کا وصال ہوا، قرآن اترنا بند ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہنے والے نے کہا تھا ہم تو جبریل سے بھی تعزیت کرتے ہیں کہ اب جبریل کا بھی زمین پہ آنا جانا بند ہو گیا۔ جبریل کی ڈیوٹی تھی وہی لانے کی، رسول اللہ دنیا میں نہ رہے تو وہی کس کے پاس لائیں گے؟ حضور آخری نبی۔ سیدہ فاطمہ نے بھی تعزیت کی تھی جبریل امین سے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو فرمانے لگی یا ابتاہو اجاب رب دعاہو، ابا جان آپ کو رب نے بلایا، آپ نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا۔ یا ابتاہو الى جنت الفردوس ماواہو، ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں، جسد مبارک مدینے کی جنت میں، روح کا جسم سے تعلق، یہ بھی جنت وہ بھی جنت۔ یا بتاہو الا جبریل انناہو، ابا جان میں جبریل سے اظہار تعزیت کرتی ہوں، ان کو آپ کے وصال کی اطلاع دیتی ہوں۔ وہی ٹھہر گئی، لبس الوحی، وہی منقطع ہو گئی، حضور دنیا سے چلے گئے۔ لیکن سینکڑوں حفاظ تیار کر گئے اور صحابہ کو لکھوا بھی گئے۔ کئی صحابہ کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خون ریز مارکا ہوا ختم نبوت کا۔ مسیلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی۔ اس جنگ میں 500 قراء صحابہ شہید ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء قراء صحابہ چلے گئے ختم نبوت کے لیے۔ وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، جیسے مرزا غلام قادیانی نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہے۔ ختم نبوت کے لیے جان دینا صحابہ کی سنت ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ 500 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بڑے زیرک، بڑے معاملہ شناس، دور اندیش پیغمبر کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ امیر المؤمنین، اتنے صحابہ قراء شہید ہو گئے، مجھے ڈر ہے کہ قرآن گم نہ ہو جائے۔
قرآ شہید ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، قرآن کتابی شکل میں باقاعدہ نہیں ہے، قرآن گم ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ جلدی کیجئے، اس قرآن کو جمع کروا لیجئے، لکھوا لیجئے۔ یہ مشورہ فاروق اعظم کا ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ ابو بکر تو عکس رسول ہے، وہ کام وہی کرتے تھے جو حضور نے کیا۔ اللہ کے نبی نے جب قرآن کو کتابی شکل میں سرکاری سطح پر جمع نہیں کروایا، میں کیسے کرواؤں؟ حضرت عمر نے پھر اپنی بات دہرائی، خدشے کا اظہار کیا، مذاکرہ ہوتا رہا۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر جو کہہ رہے تھے اللہ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا، مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، شرح صدر ہو گیا مجھے۔ کون جمع کرے؟ حضور کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ زید انک رجل شاب عاقل لا نتہمک بالکذب، زید تم کاتب قرآن بھی ہو، حضور کے زمانے میں قرآن لکھا کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے، تم حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور کاتبین کے ساتھ آپ کو حضور حکم دیا کرتے تھے کہ زید فلاں آیت لکھو، فلاں جگہ رکھو۔ جوان بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، تم سمجھدار بھی ہو، کاتب قرآن بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، لا نتہمک بالکذب، آپ پر ہم جھوٹ کی تہمت نہیں لگا سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید جھوٹ بولتا ہے، سچے اور کھرے آدمی ہو، جوان ہو، سمجھدار ہو، لہذا قرآن جمع کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے کہا ابو بکر سے، ابو بکر امیر المومنین جو کام حضور نے نہیں کیا اب مجھے وہ کام کیسے کروا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے عمر نے کہا، میں نے بھی یہی کہا، لیکن فما زال یراجع، عمر نے بار بار مجھ سے اس کا تقاضا کیا، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، لہذا یہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں واللہ لو امرونی، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے اس بات کا حکم دیتے کہ میں پہاڑ یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں، یہ میرے لیے آسان ہوتا، یہ کام میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ اتنی بڑی ذمہ داری قرآن اکٹھا کرنے کی، قرآن کو کتابی شکل میں لکھنے کی، اتنی بڑی ذمہ داری، میں بار بار انکار کرتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، میں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا۔ یاد رکھو زید خود قرآن کے حافظ تھے، ابو بکر بھی حافظ تھے، عمر بھی حافظ تھے، چاہتے تو حافظوں کی ایک کمیٹی بلا کر حضرت ابو بکر خود قرآن لکھوا دیتے، لیکن امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن جمع کرنے کے لیے سارے ذرائع استعمال فرمائے، حافظوں کو بھی بلایا، فرمایا لکھا ہوا بھی لے آؤ، صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا بھی لے آؤ، اس لکھے ہوئے پر گواہ بھی لے آؤ۔ عمر تم زید کا تعاون کرو، میں خود نگرانی کروں گا۔ مدینہ میں اعلان کر دیا حضرت زید نے، جس کے پاس قرآن ہے وہ لے آئے، ساتھ گواہ بھی لے آئے، تحریر لے آئے، حافظے میں پہلے تھا، سینے میں پہلے تھا۔ اب حضرت زید اور فاروق اعظم مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے، جو آتا لکھا ہوا لاتا، فرماتے گواہ لاؤ کہ حضور کے سامنے تم نے اسے لکھا تھا۔
گواہی اس بات پہ تھی کہ حضور کے سامنے تم نے لکھا تھا 2 گواہ لے آؤ، یا تو انہیں پہلے بھی تھا، لکھتے چلے گئے، قرآن لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک صحابی لائے، ان کا نام حضرت خزیمہ، بعض روایات میں ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ تھا، یہ لے کے آئے، ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا، لیکن زبانی یاد ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، سینکڑوں صحابہ کو یاد تھی، لکھا ہوا صرف ان کے پاس تھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن متواتر کتاب ہے، ایک آدمی کی خبر سے قرآن نہیں بنتا، خبریں متواتر نہیں بنتی، زبانی سب کے پاس تھا، لکھا ہوا ایک کے پاس تھا۔ اور حضرت زید تو زبانی بھی اور لکھے ہوئے کو بھی طلب کر رہے تھے، لیکن یہ صحابی ایسے تھے کہ رسول اللہ نے اس ایک صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر خود قرار دی تھی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب واقعہ، ایک دیہاتی گھوڑا لے کے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے گھوڑا خریدا اور اسے فرمایا تو گھوڑا لے کے یہیں ٹھہر، میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں، رقم لے کے آتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، رقم لے کے آئے، اس کو رقم دینے لگے تو یہ مکر گیا، بے ایمان ہو گیا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا۔ اسے کہا کون سا گھوڑا، میں نے کب تمہیں بیچا ہے، گواہ لے آؤ۔ حضور کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، اتفاقاً آپ اس وقت اکیلے تھے۔ اس نے کہا میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں، اگر بیچا ہے تو گواہ لے آؤ۔ مکر گیا، جھوٹ بولا۔ یہ صحابی ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے گھوڑا بیچا، حضور علیہ السلام نے خریدا۔ حضور نے فرمایا ابو خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا، کیسے گواہی دے رہا ہے؟ حضور تو سچے تھے، سچ کی تلقین کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا تم تو موجود ہی نہیں تھے، پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان سے یہ خبر آئی، ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں یہ آیت اتری، ہم تصدیق کرتے ہیں، تو جب ہم آپ کی آسمانی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو میرے دل نے کہا آپ نے زمین کی جو خبر دی وہ بھی سچی ہے، اس لیے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس صحابی کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، لہذا مقدمہ ثابت ہے، گھوڑا دیہاتی نے بیچا ہے، یہ لو پیسے، گھوڑا واپس کرو، گھوڑا مجھے دو۔ یہ پورے صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، ورنہ ہر مقدمے کے ثبوت کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، 2 آدمیوں سے گواہی طلب کرو، قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا، اگر 2 گواہ نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ اللہ نے جو عورتوں کا بھی پیدا کرنے والا، مردوں کا بھی پیدا کرنے والا، یہ قانون اسی نے بنایا ہے، اسی سے پوچھو۔ جس کو اعتراض ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے، یہ اسی سے پوچھو۔ پہلے اس سے یہ پوچھو اس نے تمہیں مرد کیوں بنایا، عورت کو عورت کیوں بنایا، پھر اس سے پوچھ لینا کہ اس نے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں بنائی، اس سے پوچھو۔ یہ مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں، قرآن کا بنایا ہوا قانون ہے، اور قرآن رب کی کتاب ہے، رب کا دیا ہوا قانون ہے۔ جو جس مشینری کو بناتا ہے
وہ اس کی خاصیات کو بھی جانتا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے وہ بتاتا ہے۔ لہذا وہ مرد عورت دونوں کا پیدا کرنے والا، یہ قانون اسی کا بنایا ہوا ہے، اس کو مانو، فالو کرو۔ قرآن تیار ہو گیا، صدیق اکبر کے اس احسان کو فاروق حضرت علی المرتضی سرایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علی ابی بکر ان اعظم الناس اجرا فی المصحف ابا بکر و رحمت اللہ علی ابی بکر، قرآن کے سلسلے میں سب سے زیادہ ثواب کا، اجر کا مستحق صدیق اکبر ہے۔ اللہ تو صدیق کی قبر پہ رحمتوں کی برسات نازل کر۔ اس نے ہمیں قرآن جمع کر کے دے دیا، یہ علی المرتضی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو قرآن جمع ہوا، اس میں 7 قبائل کی بولیوں میں قرآن لکھا گیا تھا، اور ہر زبان کی جو مختلف قبیلے ہوتے ہیں ان کی بولی میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے اردو ہے، بمبئی والوں کی اردو تھوڑی مختلف ہے، دلی والوں کی مختلف ہے، اور لکھنؤ والوں کی ذرا مختلف ہے، کراچی والوں کی اردو اور طرح کی ہے، آپ کے ملتان والوں کی اردو اور طرح کی ہے۔ یہاں بھی مختلف قبیلے رہتے ہیں، ملک صاحبان ہیں، قریشی صاحبان ہیں، ان کی اردو میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کوئی قریشی کہتا ہے، کوئی قریشی کہتا ہے۔ سکور کی شادی میں گئے، کہتے ہیں نا شین کو سین پڑھتے ہیں، ایسے ہی ان قبیلوں کی بولیوں میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، کوئی بلا پڑھ لیتا تھا، کوئی بلے پڑھ لیتا تھا، کوئی وضحا پڑھ لیتا تھا، کوئی وضحے پڑھ لیتا تھا۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر کی شہادت کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کے پاس رہا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا، اب اسلام عجم میں، عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، غیر عربی بھی قرآن پڑھنے لگے۔ اب وہ جو فرق تھا، بولیوں کا جو فرق تھا، کوئی ایک طرح سے پڑھتا، کوئی دوسری طرح سے پڑھتا، اور ہر ایک دوسرے سے کہتا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہتا نہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تم قرآن کو غلط پڑھتے ہو۔ لڑائیاں ہونے لگیں، جھگڑے ہونے لگے، فساد ہونے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے، امیر المؤمنین اس امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ قرآن کے سلسلے میں بام دست و گریبان ہو جائیں تو قرآن کو جمع کروا دیجئے، ایک لغت پر قرآن کو جمع کروا دیجئے۔ حضرت عثمان کو بھی بات سمجھ آ گئی، اللہ نے یہ کام حضرت عثمان سے لینا تھا۔ انہوں نے بلایا حضرت زید کو، وہی حضرت زید جنہوں نے مصحف صدیقی جمع کیا تھا، ان کو بلایا اور ان سے فرمایا تم نے پہلے بھی قرآن جمع کیا تھا اور قرآن منگوا کے دیا سیدہ حفصہ سے مصحف صدیقی، فرمایا ہم نقل کر کے کاپی کر کے آپ کو واپس کر دیں گے، لہذا وہ حوالے کیا۔ فرمایا میں 4 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ اساسی کمیٹی ہے، اس میں 3 قریشی ہیں، 1 انصاری ہیں۔ زید بن ثابت انصاری تھے، فرمایا تمہارے ساتھ 3 قریشی بھی جوڑ لاؤ، حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن ابی العاص، عبد الرحمن بن الحارث، یہ 3 قریشی اور چوتھے تم زید انصاری، تم 4 آدمی ہو، اور تمہاری معاونت اور مدد کے لیے ابی بن کعب بھی ہوں گے، انس بن مالک بھی ہوں گے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہوں گے، اور 2 صحابی اور بھی ہوں گے۔ تم پھر سے اس قرآن کی کاپی کرو
اور لغت قریش میں لکھو، اس لیے کہ قرآن لغت قریش میں اترا ہے۔ حضور قریشی تھے، زید تمہارا اور قریشیوں کا جب کسی آیت کے کسی کلمے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اسے لغت قریش پہ لکھنا۔ انہوں نے پھر سے طلب کیا، لوگوں لکھا ہوا قرآن لے آؤ، پھر سے گواہیاں لی، پھر سے میچ کیا مصحف صدیقی کو، وہ جو حضرت صدیقی اکبر نے قرآن جمع کرایا تھا، اس میں ترتیب کے ساتھ صورتیں تھیں، وہی ترتیب جو آج قائم ہے۔ آج جو قرآن پڑھ رہے ہو، جس میں پہلی سورت فاتحہ ہے، آخری سورت سورت الناس ہے، یہی ترتیب حضرت ابوبکر صدیق نے قائم کروائی تھی۔ لیکن ایک جلد میں قرآن تھا، حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ ہر سورت کو الگ صفحے سے شروع کرو، الگ صفحے سے شروع کی گئی۔ پورا قرآن اثر نو کاپی کیا گیا، یہ نیا نہیں، وہی قرآن ہے، لیکن ساتھ ساتھ بولیوں میں نہیں لکھا گیا، لغت قریش میں لکھا گیا۔ اور اس کمیٹی کا آپس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہوا، صرف ایک لفظ تھا، التابوت۔ قرآن کریم میں آتا ہے تابوت، صندوق کو کہتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے تھے اسے گول تا کے ساتھ لکھو، اور قریشیوں نے کہا ہمارے ہاں یہ لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ہدایت تھی لغت قریش میں لکھنا ہے تو اسی طرح لکھا گیا جیسے قریشی کہتے تھے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ 114 صورتیں قرآن کریم کی حضرت عثمان نے لکھوائی، یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس قرآن لکھنے کے لیے رسم الخط بھی حضرت عثمان کا دیا ہوا ہے۔ اس رسم الخط کو رسم عثمانی کہتے ہیں۔ یہ ایسا کمال کا رسم الخط ہے، اس طرح قرآن لکھوایا گیا کہ 7 قراتیں اس رسم الخط کے مطابق پڑھی جا سکتی ہیں، ایسا جامع رسم الخط۔ یہ کمال عثمان کا ہے۔ ایک قرات میں ہے والضحی، ایک قرات میں ہے والضحی، لکھا اس طرح گیا کہ والضحی بھی پڑھ سکتے ہو، والضحی بھی پڑھ سکتے ہو۔ انذرتہم، انذرتہم، یہ الگ الگ قراتیں، لیکن لکھا اس انداز کے ساتھ کہ جو قرات بھی پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ یہ رسم عثمانی کا کمال تھا، یہ مصحف عثمانی کا کمال تھا۔ قرآن کا نام مصحف رکھا گیا، یہ صدیق اکبر نے رکھا تھا۔ پہلا مصحف صدیقی تھا، اب یہ مصحف عثمانی ہے جو لغت قریش میں لکھا گیا ہے، خاص رسم الخط میں لکھا گیا۔ 5 کاپیاں تیار ہوئی اور بعض روایات کے مطابق 7 کاپیاں تیار کی گئی۔ ایک کاپی مکہ میں بھیجی گئی، ایک شام میں بھیجی گئی، ایک یمن میں بھیجی گئی، ایک کوفہ میں بھیجی گئی، ایک بصرہ میں بھیجی گئی۔ سرکاری اعلان جاری ہوا، یہ سرکاری قرآن ہے، یہ اجماعی قرآن ہے، تمام صحابہ کا اتفاق شدہ قرآن ہے، آل بیت کا اتفاق شدہ قرآن ہے۔ آج کے بعد یہ قرآن کاپی کر کے اسی کے مطابق لکھا جائے، پڑھا جائے، باقی جس کے پاس لکھا ہوا ہے، تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، وہ تلف کر دو، وہ ختم کر دو۔ اب ایک قرآن چلے گا تاکہ آنے والے زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے، تلفظ کے اختلاف کی وجہ سے امت لڑنے لگ جائے۔ پوری امت کو ایک قرآن پہ جمع کرنے والے عثمان،
चुनाचे किसी सहाबी ने इस पर एतराज नहीं किया, आले बैत के किसी फर्द ने इस पर एतराज नहीं किया, सबने इसे कबूल किया। और बाकी जो लोगों के पास इनफिरादी कुरान लिखे हुए थे उसको लोगों ने मिटाया, मिटाकर जब उसके स्याही मिट गई, को प्रिंटेड तो थे नहीं, छपे हुए तो थे नहीं, स्याही के साथ लिखे गए थे, उसको मिटा दिया गया। और मिटाकर जिन चीजों पे लिखा गया था उनको भी जला दिया गया, ताकि उम्मत में वहदत कायम रहे, इत्तेफाक कायम रहे, इत्तेहाद कायम रहे। ये कारनामा उस्मान का, अल्लाह ने हजरत उस्मान के उस जमा करदा कुरान को जो हुजूर पे उतरा था, ये वही लिखवाया है। वो अपनी तरफ से कलमा नहीं लिखवाया, तरतीब भी नहीं बदली, सूरतों की तरतीब भी नहीं बदली। हुजूर ने तरतीब बताई थी, पहले सूरह फातिहा हो, फिर सूरह बकरा हो, फिर सूरह आले इमरान हो, फिर सूरतुल निसा हो, फिर सूरतुल मायदा हो, फिर सूरतुल अनआम हो। ये तरतीब भी हुजूर ने बताई थी, आयतों की ये तरतीब भी हुजूर ने बताई थी। 114 सूरतों में से 112 सूरतों की तरतीब तो हुजूर बता गए। अलबत्ता सूरह तौबा और सूरह अनफाल के बारे में हुजूर का कोई हुक्म नहीं था। अब ये सवाल पैदा हुआ कि ये एक सूरत है, दोनों का मजमून एक है, जिहाद के बारे में दोनों, या अलग अलग सूरत है। 10वें पारे की सूरत तौबा और सूरह अनफाल, पहले अनफाल है फिर तौबा है। ये इश्काल पैदा हुआ, ये एक सूरत है या अलग अलग सूरतें। हुजूर की हिदायत मौजूद नहीं थी, इस वजह से किया ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कि सूरह तौबा को सूरत तो अलग शुमार किया, लेकिन चूंकि हुजूर की तरफ से अलग सूरत डिक्लेयर नहीं थी तो इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी। इसलिए आप जब तिलावत करते हैं तो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई नहीं होती। हुक्म यह है, अगर पीछे से तिलावत करते हुए आ रहे हो तो सूरह तौबा शुरू करो तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ो। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह। बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, ये हजरत उस्मान की एहतियात है। मालूम होता है उस्मान का बनाया हुआ कुरान नहीं, ना कोई कुरान को बदल सकता है। उस्मान का जमा किया हुआ कुरान है, उस्मान का तरतीब दिया हुआ कुरान है, उस्मान का रस्मुल खत दिया हुआ कुरान है, उस्मान के रस्मुल खत में लिखा हुआ कुरान है। चुनाचे उलमा ने ये जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये किताब बहुत जल्द आ रही है कुरानी उलूम पर, ज़ादुर रशीद फ़ी फ़वाइद तफसीर के नाम से 450 सफ़ात की किताब है। उसमें मैंने ये तफसील जिक्र कर दी है, ये सारी तफसील उसके अंदर मौजूद है कि ये जो रस्म उस्मानी है ये आम रस्मुल खत से मुख्तलिफ है। 11-12 फ़र्क है आम अरबी लिखने में और कुरान के रस्मुल खत में। इस रस्म उस्मानी में कहीं लफ्ज बदल दिए जाते हैं, कहीं लफ्ज बढ़ा दिए जाते हैं, कहीं लफ्ज घटा दिए जाते हैं। मसलन वाव जमा का आ जाए तो जमा के वाव के बाद अलिफ होता है, बशर्ते के रफ़ई हालत में। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वाव के बाद अलिफ लिखा होता है, ये रस्म उस्मानी की खुसूसियत। जमा मुअन्नस
में अलिफ ऊपर लिखा होता है, मुस्लिमात। कहीं अलिफ बढ़ाया जाता है, कहीं वाव बढ़ाई जाती है, कहीं या बढ़ाई जाती है, कहीं अलिफ से बदल दिया जाता है, कहीं तानीस की लिखी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान का रस्मुल खत है, रस्म उस्मानी है। स्वीडन वालों, यूरोप वालों, तुम कुरान को क्या मिटाओगे? अल्लाह ने तो कुरान का रस्मुल खत भी महफूज रख छोड़ा है। कुरान उसी तरह लिखा जा रहा है जिस तरह हजरत उस्मान ने लिखवाया था, आज तक उसी तरह लिखा जा रहा है। उठा के देख लो। और मसला भी बता दूं, इमाम अहमद फरमाते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं, और बहुत सारे उलमा फरमाते हैं कि कुरान को लिखना हो तो उसी तरह लिखो जिस तरह हजरत उस्मान ने कुरान लिखवाया था। कुरान को इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ये आजकल रोमन उर्दू के अंदर नौजवान लड़के लड़कियां लिखते हैं, उसमें कुरान लिखना नाजायज है। उर्दू रस्मुल खत में भी लिखने की इजाजत नहीं। कुरान को कुरान के रस्मुल खत में लिखो तब कबूल है। बाज़ उलमा ने गुंजाइश दी है कि दूसरे रस्मुल खत में भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि कुरान को कुरान के रस्मुल खत में लिखो, और वो रस्मुल खत उस्मान का दिया हुआ है। उस्मान तुझे सलाम कि तेरा दिया हुआ कुरान 1400 साल से उम्मत पढ़ लगी है, कब्र उस्मान की ठंडी हो रही। ये उस्मान का दिया हुआ कुरान है। जो उस्मान को नहीं मानता, जो उस्मान को बक बक करता है, जिसे उस्मान पे एतमाद नहीं, उसे कुरान पे एतमाद नहीं। ये तो मुसहफ उस्मानी है। इसलिए उस्मान को कुरान से बड़ा प्यार था। उस्मान दिन रात कुरान की तिलावत करते थे। जब उन्हें शहीद किया गया तो कुरान पढ़ रहे थे। आखिरी आयत जो उनकी जुबान पे थी, फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। 40 दिन से भूखे प्यासे थे। जब इस आयत पे पहुंचे तो एक बदबख्त ने लाठी मारी, सरिया मारा, लठ मारी, आपके सर मुबारक से खून का फवारा फूटा और वो कुरान पे गिरा। वो कुरान भी आज तक महफूज है जिस पे उस्मान का खून लगा हुआ है। कल क़यामत के दिन उस्मान जब उठेंगे तो उनकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा होगा। ये शहीद कुरान है। फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। मेरे दुश्मनों को अल्लाह काफी है, काफरों को अल्लाह काफी है। और आज स्वीडन वालों, मैं तुम्हें भी यही कहता हूं, जो उस्मान ने, तुमने वो कुरान जलाया जो उस्मान का कुरान है, मुसहफ उस्मानी है, रस्म उस्मानी में लिखा हुआ है। आज कुछ लोग कहते हैं ये कुरान तो बदला हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसे मुर्तद भी पाकिस्तान में रहते जो कहते हैं ये उस्मान ने तो अपनी तरफ से बना लिया था कुरान। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, और जाहिलो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, अली अल मुर्तदा ने अलग कुरान नहीं पढ़ा, उस्मान वाला कुरान पढ़ा। हसन हुसैन ने उस्मान वाला कुरान पढ़ा। आले बैत ने उस्मान वाला कुरान पढ़ा। आइम्मा आले बैत, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। पता है अली ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का नाम था अली बिन अल हुसैन। और उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? इस वजह से कि वो बहुत बड़े इबादत गुजार थे। ये उनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का माना इबादत करने वालों की जीनत, इबादत करने वालों का हुस्न, इबादत करने वालों का की खूबसूरती। दुनिया के सारे इबादत करने वालों में सबसे खूबसूरत इबादत करने वाला हुसैन का लख्ते जिगर अली बिन हुसैन, उनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। यही कुरान पढ़ा।
جعفر صادق نے یہی قرآن پڑھا، موسیٰ کاظم نے یہی قرآن پڑھا، محمد تقی، نقی، حسن عسکری، سب نے یہی قرآن پڑھا۔ وہی عرب میں پڑھا جا رہا ہے، وہی عجم میں پڑھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایران میں پڑھا جا رہا ہے۔ عثمان کا دشمن عثمان کو کہاں سے نکالے گا؟ اگر عثمان کو نکالے گا تو اپنے گھر سے قرآن نکالنا پڑے گا، سینے سے قرآن نکالنا پڑے گا۔ جہاں قرآن ہے وہاں عثمان ہے، جہاں قرآن ہے وہاں عثمان ہے۔ یہ قرآن عثمان کی یادگار ہے، قرآن کا رسم الخط عثمان کی یادگار ہے۔ اور جو آج قرآن کے دشمن ہیں ان کو عثمان کا پیغام ہے کہ جب انہیں شہید کیا گیا، آج سویڈن میں قرآن کو شہید کیا گیا، کل مدینہ میں قرآن جمع کرنے والے عثمان کو شہید کیا گیا تھا۔ عثمان شہید ہو رہے تھے تو اپنے قاتلوں کو پیغام دیا تھا، آج میں وہی پیغام، عثمان کا پیغام قرآن کے قاتلوں اور شہید کرنے والوں کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ کافی ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ وہ تمہاری بکواسوں کو سن رہا ہے، تمہاری سازشوں کو سن رہا ہے، وہ تمہاری منصوبوں کو جانتا ہے، وہ خفیہ پروگراموں کا علم رکھتا ہے، وہ تمہارے تھینک ٹینکس کے پروگراموں کو جانتا ہے، منصوبوں کو جانتا ہے۔ تم دنیا سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، تم خلوت میں چلے جاؤ یا جلوت میں چلے جاؤ، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اللہ کافی ہے، وہ تم سے نمٹے گا۔ ہم تو آج وہی کہہ رہے ہیں جو خواجہ عبد المطلب، جناب عبد المطلب حضور کے جد امجد نے ابرا سے کہا تھا۔ ابرا کعبہ گرانے آیا تھا تو فرمایا تھا ابرا میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ابرا کہنے لگا اونٹ مانگتے ہو، اپنے کعبے کا مجھ سے سوال نہیں کرتے۔ فرمانے لگے اونٹ عبد المطلب کے ہیں، عبد المطلب اونٹ مانگ رہا ہے، کعبہ جس کا ہے کعبہ جانے، کعبے والا جانے، اور تو جانے، وہ نمٹ لے گا تجھ سے کہ تو کیسے کعبے کو گراتا ہے۔ اور وہ پھر گرانے لگا کعبے کو، نشان عبرت بن گیا۔ بنا کہ نہیں بنا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ذرا دیکھو ہاتھی والوں کو دیکھو جو کعبے کو ڈھانے آئے تھے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، ان کا منصوبہ اللہ نے مٹی میں ملا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بندے مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوق چڑیائیں ان کے غول بھیج دیے۔ یہ ابابیل آ گئے۔ ابابیل ابلول کی جمع ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کہتے ہیں۔ ان کی چونچوں میں کنکر، ان کے پنجوں میں کنکر۔ فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل، سبحان اللہ، وہ کنکر مارنے لگی، پھینکنے لگی ان فوجوں پر، ان لشکروں پر۔ آپ کہیں گے کنکر سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھنے میں وہ کنکر تھا اور اثر میں ایٹم بم کے ایٹم سے زیادہ خطرناک۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے روندا ہوا بھوسا ہوتا ہے ایسے ہو گئے، ان کنکروں کے ساتھ تباہ اور برباد ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کو مٹانے والے برباد ہوئے۔ قرآن نے ایک اور بات بتائی، ناقۃ اللہ کو قتل کرنے والے بھی برباد ہوئے۔ ناقۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کی اونٹنی کو، ایک اللہ کی اونٹنی بھی تھی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ،
قرآن کتاب اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے، اور وہ اونٹنی ناقۃ اللہ، نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں یہ اونٹنی نکلی تھی چٹانوں سے۔ قوم نے کہا ہم نبی نہیں مانتے تجھے جب تک تو ہمارا مطالبہ نہ پورا کر۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگے ان چٹانوں سے ایک اونٹنی نکلے جو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکلی چٹانوں سے، نکلتے ہی اس نے بچہ دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا خبردار ہو کے رہنا، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، فلا تمسوها بسوء، اس کو نقصان نہ پہنچانا، خبردار اس کو نقصان نہ پہنچانا، فیاخذکم عذاب، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو پھر عذاب میں برباد ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے ایک عرصے تک تو برداشت کیا اس اونٹنی کو، تفصیل کا وقت نہیں، میں پورا قصہ بیان کروں، وقت ختم ہو گیا۔ ایک بدماش تھا، بدماش غدار، اور ایک بدماش لڑکی تھی، عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، اداکارہ، گویا۔ آج کل تو بابا اداکاروں کو انعام ملتے ہیں، ستارہ امتیاز ملتے ہیں۔ جب ملک میں گویوں، گانا گانے والی لڑکیوں کو عزتیں ملیں گی تو پھر قرآن کو تو لوگ جلائیں گے۔ ہائے کاش تم قرآن والوں کو عزت دیتے، قرآن کو عزت دیتے۔ قرآن کو تو تم نے عزت نہیں دی۔ نیشنل ایکشن پلان بنا، نواز شریف کی حکومت تھی، ہمارے مدرسوں پہ ظالموں نے چھاپے مارے، تہجد کے ٹائم بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ پولیس والے آتے بوٹوں کے ساتھ قرآن کو ٹھڈا مارتے، اس لیے تو تم پر خدا کا عذاب آیا۔ اور سارے سیاستدان اس میں اکٹھے تھے اور سب پر عذاب آیا، ملک پہ آیا ہوا ہے عذاب۔ توبہ کرو سیاستدانوں، حکمرانوں، ملک کے اقتدار اختیار والوں، توبہ کرو، تم نے قرآن کی توہین کی۔ قرآن کی توہین کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو بے ادبی کا دور ہے، ایک دور تھا ادب کا، قرآن کسی کے ہاتھ سے گر جاتا تھا تو وہ تڑپ جاتا تھا، قرآن گر گیا ہے، مسئلے پوچھتے تھے، مولانا صاحب قرآن گر گیا ہے کیا کروں؟ صدقہ کرتے تھے لوگ، خیراتیں کرتے تھے، قرآن گر گیا۔ آج کلمہ پڑھنے والا قرآن کو چھٹے مارے، اور 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے قرآن کو جلایا جائے اور کچھ بھی نہ ہو۔ ہماری پھر فوجیں کس لیے، ہماری موجیں کس لیے، پھر ہمارا جینا کس لیے؟ شیرا آباد والو تم تو بڑے بے حس ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلوس نکالتے ہو، پورے ملک میں جلوس نکل رہے ہیں۔ آج شیرا آباد میں کسی تنظیم کو ہوش نہیں آیا، ہم تو ویسے ہی غیر تنظیمی لوگ ہیں، یہ قرآن کے لیے بھی ایک جلوس نکال لیتے۔ بڑی حیرت ہوئی ہے مجھے یہاں کے تاجران پر بھی، یہاں کی تنظیموں پر بھی، مذہبی تنظیموں پر بھی۔ لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ لکم فذروہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کھانے پینے دو، ولا تمسوہا بسوء، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ ایک عاشق تھا، ایک اداکارہ کا، بدماش کا، اس سے کہا تیری جوان چھوکری میرے نکاح میں دے دے، اس نے کہا ایک شرط ہے، اس اونٹنی کو جا کے قتل کر۔ فَعَقَرُوهَا، قرآن کہتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهَا، وہ گیا اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، بس ٹانگیں کیا کاٹی، اللہ کا عذاب کو دعوت دی، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایسا زلزلہ آیا کہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے یوں لگتا تھا کہ یہاں رہے ہی نہیں،
کالم یغنوا فیہا، یوں پڑے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے لمبی لمبی کھجوریں زمین سے کٹ کر گری پڑی ہوتی ہیں، ان کی میتیں اور لاشیں ایسے گری پڑی تھی۔ کعبۃ اللہ سے زیادہ، بیت اللہ سے زیادہ مقام کتاب اللہ اور قرآن کا، ناقۃ اللہ سے زیادہ مقام کس کا؟ بولو، کتاب اللہ اور قرآن کا۔ جب بیت اللہ کا گستاخ رب کی پکڑ میں آیا، ناقۃ اللہ کا گستاخ رب کی پکڑ میں آیا، تو کتاب اللہ کا گستاخ بھی اللہ کی پکڑ میں انشاءاللہ آ چکا ہے، بچ نہیں سکو گے۔ کہو انشاءاللہ، کہہ دو کہہ دو کہہ دو، انشاءاللہ تو کہہ دو، کہو انشاءاللہ۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تم الٹے ہو جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہارے اسلحے، تمہارے ایٹم بم، تمہاری فوجیں، تمہارے ڈالر، تمہارے پاؤنڈ، تمہارے یورو، تمہاری دولت، تمہاری سوچیں، تمہاری فکریں قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ مٹ گئے، مٹ جائیں گے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ قرآن کو مٹانے والے، قرآن تھا، قرآن ہے، کہو قرآن رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ سویڈن والوں اپنی بدماشیوں سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ اپنی بدماشیوں سے۔ تم نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان کمزور ہوئے ہیں، مسلمانوں کا رب کمزور نہیں ہوا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، وہ چڑیوں سے بعد مرواتا ہے۔ مروایا کہ نہیں مروایا افغانستان میں؟ چڑیوں سے باز مروا دیے۔ پوری دنیا جوتے کھا کر افغانستان میں 20 سال تک جوتے کھا کھا کر نکل گئی۔ قرآن مٹانے آئے تھے، پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ وہاں کے محلات میں اب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ صرف پڑھا نہیں جا رہا، عدالتوں میں بھی قرآن، کہو نا سبحان اللہ۔ عدالتوں میں بھی قرآن، پارلیمنٹ میں بھی قرآن، دفاتر میں بھی قرآن، تھانوں میں بھی قرآن، کچہریوں میں بھی قرآن۔ اور تم بھی قرآن سے محبت کرو، اللہ میرے ملک کی کچہریوں میں بھی قرآن عطا فرما، دفتروں میں قرآن عطا فرما۔ تمہارے دفتروں میں تو شراب پی جا رہی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مظفر گڑھ کے علاقے میں محکمہ تعلیم کا افسر آن ڈیوٹی دفتر میں بیٹھے شراب پی رہا، تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وہ قرآن مٹانا چاہتے ہیں، تم قرآن پڑھو، عاد کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو روزانہ، بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، قاری بناؤ، بچیوں کو قرآن کا حافظہ بناؤ، قاریہ بناؤ، بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ، عالمہ بناؤ، قرآن کے مدرسے بناؤ، قرآن کے مدرسوں کے مددگار بن جاؤ، قرآن کی درسگاہیں بناؤ، قرآن کی بہار کر دو۔ ان کو پتہ چلے کہ یہ مٹنے نہیں آیا، یہ بڑھنے آیا ہے، اور بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها